السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز پڑھی ہی تھی کہ سامنے موجود دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ بھوک تھی جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سامنے دروازے پر دستک بڑھتی جا رہی تھی۔ یوسف نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کون ہے؟ کوئی ہے کیا یہاں پر؟ مگر سامنے خاموشی تھی۔ حد ہے، اگر سامنے نہیں آنا تو دستک ہی کیوں دے رہی تھی؟ یہ اب تک اس کے ساتھ تیسری بار ہو چکا تھا۔ یوسف کمرے سے باہر چلا گیا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وجود اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے میری بات سنو، کدھر ہو؟ دراصل وہ لڑکی کا نام بھول چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کدھر ہو؟ اوئے اگر تم نے کچھ کھانے کو نہ دیا تو یہ لڑکا مر جائے گا۔ سامنے خاموشی تھی۔ اب وہ اسی نماز والے کمرے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آج اسے اپنی امی کی وہ پالک بھی یاد آ رہی تھی جو بے دلی سے وہ کھاتا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ خوابوں کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ روشنی جو اپنی دنیا میں مصروف تھی، اچانک اسے یاد آیا کہ یوسف کو کل سے اس نے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ اگر مر گیا تو نہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا یوسف کے پاس رکا۔ یوسف زمین پر یوں پڑا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ ہائے کہیں مر ہی تو نہیں گیا؟ روشن آرا نے ایک لمبا سانس لیا۔ یوسف اٹھو، اٹھ جاؤ۔ یوسف کے کچھ قریب بیٹھ کر پریشانی کی حالت میں ایسے اٹھا رہی تھی مگر یوسف اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہ ہلا۔ یوسف تم ٹھیک ہو؟ جب اس نے نبض چیک کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا جسم حد سے زیادہ گرم تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یوسف میری طرف دیکھو، اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگی مگر بے ہوش تھا۔ روشنی کی کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے گال بخار کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے۔ روشن آرا نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ روشنی نے آرام سے ہاتھ اس سے بال ایک ماتھے پر سے اٹھائے اور ایک ٹھنڈی پٹی اس پر رکھی۔ سارا دن وہ اس کی ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کرتی رہی مگر بخار ویسے کا ویسا تھا۔ یوسف کچھ ہوش میں آیا تو سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ دکھائی تو کچھ نہیں دیا مگر کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوسف تم ٹھیک ہو؟ یوسف یہ لو، اٹھو۔ کچھ آنکھیں کھلی تو ایک گلاس میں لال شربت تھا، جلدی سے یہ پی لو۔ یوسف نے بے ہوشی کے عالم میں وہ لال شربت پیا۔ جیسے جیسے اس نے لال شربت پیا اس کا سر درد ختم ہونے لگا۔ کیا تھا اس شربت میں اللہ ہی جانے، مگر اس شربت سے اس کو سکون مل رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب بخار میں کچھ کمی آئی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ یوسف کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بیڈ پر پایا۔ پاس ہی روشن آرا کرسی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک شیشے کی لمبی سی کھڑکی تھی جہاں سے غروب آفتاب کا منظر دلکش لگ رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اور کچھ جان بوجھ کر روشن آرا کی نیند خراب کرنے کے لیے پانی کا گلاس نیچے دے پھینکا۔ کیا ہوا؟ پانی کے گلاس سے روشن آرا فوراً اٹھی۔ کچھ نہیں، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ روشنی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، یوسف نے معصومیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اچھا یہ کھانا ہے، کھا لو۔ کمرے میں ایک ایک کر کے سارے چراغ جلانے لگی۔ خاموشی سے یوسف اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تب وہ پاس کرسی پر بیٹھی ٹکٹکی باندھے یوسف کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یوسف نے حیرت سے سوال کیا۔ لڑکی نے اپنی نظروں کا رخ سامنے کھڑکی کی طرف کر لیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روشنی بولی، تم انسان کتنے معصوم نظر آتے ہو، افسوس مگر ایسے ہوتے نہیں ہو۔ میں تو معصوم ہوں، یوسف نے آئی بروز اوپر کر کے کہا۔ روشن آرا مسکرانے لگی اور کچھ دیر بعد بولی، تم ابھی چھوٹے ہو یوسف، میں کوئی چھوٹا نہیں۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے یوسف نے کہا، تو پھر ذرا سے کام سے کون بیمار ہو جاتا ہے بتاؤ؟ بیمار تو بندہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بھول بھی گئے چھوٹے بچے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ میں کوئی بچہ نہیں، تمہارا نام کیا تھا؟ یاد تھا مجھے، اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو پھر بتاؤ کیا نام ہے میرا؟ خوش بخت تھا نا شاید؟ نہیں، یہ نہیں ہے میرا نام۔ تو پھر تم بتاؤ، لڑکی نے دلچسپی سے کہا۔ تمہارا نام اجالا ہوگا شاید؟ یہ بھی نہیں ہے۔ تم یاد کرو، تمہارا نام اجالا ہی ہے۔ یوسف نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ میرا نام یہ نہیں ہے، ویسے تم پر یہ نام اچھا لگتا ہے۔ یوسف منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یوسف نے دماغ پر کچھ زور ڈالا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تمہارے نام کے متعلق، سوچو۔ لڑکی نے مختصر کہا، تمہیں روشنیاں پسند ہیں؟ اچھا تو پھر روشنی ہوگا تمہارا نام۔ روشنی بولا سکتے ہو تم مجھے۔ اچھا تو تم نام نہیں بتاؤ گی؟ روشن آرا نام ہے میرا۔ تم کیا سچ میں جن ہو؟ تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ بس اسے ہی ایک جن کے گھر میں رہ رہا ہوں، سننے میں ہی عجیب لگتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا۔ روشنی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بے خیالی میں بولی،
یوسف شرارت سے بولا، ویسے میں نے بھی انسان اور جنات کی بہت کہانیاں سنی ہیں، تم نے تو بس سنی ہیں، میں نے تو دیکھی ہوئی ہیں، چلو تم آرام کرو۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ کیوں، تمہیں اس سے کیا نہیں؟ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ مجھے نہیں لگتا تم بیمار ہو۔ اب دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کر کے کہنے لگا، اچھا جاؤ یہاں سے، تم مجھے حکم دے رہے ہو، میں سونے لگا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ سریلی سی، تم مجھے یعنی روشن آرا کو حکم دے رہے ہو؟ اپنی طرح انگلی کا اشارہ کرتے ہو وہ چلائی، چلو اٹھو یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے، اگر میں نہ جاؤں تو؟ لڑکی اسے غضبناک آنکھوں سے دیکھنے لگی، اچھا اچھا جا رہا ہوں، صبر کرو۔ ویسے یہ حویلی کا کون سا حصہ ہے؟ چلو جاؤ اب یہاں سے، اب خود بھی تو حکم دے رہی ہو، میں دے سکتی ہوں۔ یوسف دیوار کے ساتھ ٹکے لگا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ روشنی اب تک اس کی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے روشنی نے کہا، جاؤ باہر، کس کا انتظار ہے؟ کچھ سوچ کر یوسف نے کہا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ روشنی پہلے تو یوسف کا چہرہ دیکھتی رہی، نہیں۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، مگر ہم؟ روشنی نے یوسف کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا، مگر ہم کیا؟ دھوکے بازوں مکاروں سے میں دوستی تو کیا، میں انہیں دشمنی کے قابل میں نہیں سمجھتی۔ جاؤ یہاں سے اب۔ یوسف غصے میں باہر چلا گیا۔ دسمبر کی ٹھنڈی شام تھی، خوبصورت ہوائیں پورے شہر میں گھوم رہی تھیں۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر کچھ بارش کا پانی موجود تھا اور کچھ نالیوں کے ذریعے سے بہہ چکا تھا۔ ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا کہ مسلسل ٹائپنگ کی وجہ سے اس کی انگلی میں درد ہونے لگا۔ کچھ وقت کی بریک لے کر پاس پڑی گرم چائے کا کپ اٹھا لیا، پاس پڑی دوائیوں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ اس کے منہ سے نکلی، ایک ہی سپ چائے کا لیا کہ ایک دم بارش ہونے لگی۔ یہ عام سی بات تھی، کیونکہ اس ہفتے میں بارش ہر گھنٹے بعد شروع ہو جاتی اور پھر کچھ دیر بعد ہی تھم جاتی۔ بادل بہت زور سے برس رہے تھے، شاید سبھی اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ باہر لگے گلاس ڈور پر اب پانی کی بوندیں چمکتی نظر آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک بوند شیشے سے ٹکرا کر نیچے گرتی جاتی۔ وہ شخص انہی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ سردی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ بوندیں برف میں تبدیل ہونے لگیں۔ یوں ہی وہ گلاس ڈور کو دیکھتا ہوا کسی یاد میں کھو گیا۔ ہر کہیں خاموشی تھی، بس آواز تھی تو کتوں کے بھونکنے کی۔ ڈر تو جیسے اسے اب اندھیرے سے لگتا ہی نہ تھا، بس غصہ بہت تھا۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گا، تم تو میرے بدلے کے قابل بھی نہیں۔ جذبات میں کیا کچھ کہہ گیا تھا وہ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس گیا اور بہت کوشش کی کہ باہر چلا جائے، مگر ناکام رہا۔ غصے میں چلتے ہوئے حویلی کے باغ میں آ گیا۔ باغ میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہوا بھی اپنے ساتھ چاند کی روشنی کو لے کر چل رہی تھی۔ چاند آج باقی دونوں کی نسبت بہت روشن تھا۔ حویلی ہمیشہ کی طرح کھا جانے والی لگ رہی تھی۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب غصہ نہیں، بے بسی اس کی آنکھوں سے پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ بتاؤں گا تمہیں میں کیا کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا تم سے۔ خود سے کلام ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج اسے اپنی امی اور علی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ جانا چاہتا تھا مگر قید تھا۔ اسے اپنی مثال ایک قید پرندے کی مانند لگ رہی تھی جو آزادی کے لیے تڑپ رہا ہو۔